ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ میرے انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ربیع الاول یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا اور مولا سردار انبیاء، ہدایت کے نیر اعظم، شفائے مجسم، سرور عالم، نبی مکرم، خلق خلیل، نطق کلیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ ہی تھے جن کی برکت سے کفر و شرک کی ظلمت چھٹی، وہم کی زنجیریں ٹوٹی، برسوں کے بچھڑے ہوئے گلے ملے، رنگ و نسل کے بت پاش پاش ہوئے، غلاموں کو آزادی ملی، یتیموں کو شفقت ملی، غریبوں کو محبت ملی، کمزوروں کو ان کا حق ملا، بیواؤں کو ان کے حقوق ملے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو پھر محض کلیوں کو تبسم نہ ملتا، ستاروں کو چمک نہ ملتی، بلکہ بحر و بر کو اللہ کی توحید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے نعرے اور توحید و رسالت کے نعرے اس فضا میں نہ گونجتے، نہ بیت اللہ کا طواف ہوتا، نہ صفا مروہ کی سعی ہوتی، نہ مدارس میں تلاوت ہوتی، نہ مساجد میں عبادت ہوتی، نہ قرآن کی تفسیر ہوتی، نہ حدیث کی تشریح ہوتی، نہ نیک لوگ پیدا ہوتے، نہ ہی کوئی حدیث کی تشریح پیش کر سکتا، نہ اخوت نہ مساوات کا یہ نظارہ ہوتا، نہ ہی محمود و ایاز کی قطاریں ہوتی۔ حضور اگر تشریف نہ لاتے تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے اور ہم کیا ہوتے۔ کوئی گرجے میں ہوتا یا کوئی مندر میں ہوتا، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہوتا، یا پھر کوئی تین میں سے ایک اور ایک میں سے تین کے چکر میں پڑا رہتا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہوا ہم پہ، یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہم پہ، ہمارے مقدر جاگ اٹھے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھایا گیا، ہمیں حضور کا امتی بنایا گیا۔ یہ ہمارے مقدر جاگ اٹھے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ہم نے ان کا کلمہ پڑھا۔ یہ ہمارے مقدر ہے۔ حضور کے آنے پر کائنات نے خوشی منائی، حضور کے آنے پر کائنات جوش میں آئی، حضور کے آنے پر عرش و فرش میں جشن کا سما پیدا ہوا۔ فرمایا جب رسول اللہ پیدا ہوئے تو دریاؤں کی مچھلیاں، سمندر میں جو مچھلیاں تھیں جو آپس میں ملتی تو وہ کہتی مبارک ہو رسول اللہ تشریف لے آئے۔ جنگلات میں جانور آپس میں ٹکراتے ملتے تو کہتے مبارک ہو رسول اللہ تشریف لائے۔ آسمان پہ بادل گرجتے تو آپس میں مبارکباد پیش کرتے کہ مبارک ہو رسول اللہ تشریف لائے۔ اسی لیے کہا کہ کائنات خوشیوں میں اور کائنات خوشیوں کے ساتھ جھوم اٹھی، اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ فضل رب العلا آ گئے آ گئے، فضل رب العلا آ گئے آ گئے، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے۔ محبت کے ساتھ فضل رب العلا آ گئے آ گئے، ارے مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے۔ فضل رب العلا مل گئے اور کیا چاہیے۔ اور کائنات نے جب رسول اللہ کا حسن دیکھا، آپ کی کمالات اور صفات دیکھی تو روئے زمین پکار اٹھی، اور کیا شاعر نے تخیل پیش کیا، کہتے چاند تارے ہی کیا
دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ حسن، اخلاق، کردار کو کائنات نے پھر دیکھا، پھر ان کی کوئی مثال پیش نہ کر سکا، اور رسول اللہ کے حسن کو دیکھ کر دنیا صرف فدا نہیں ہوئی بلکہ قیامت تک کے لیے غلامی قبول کرنے کے لیے صحابہ تیار ہوئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کل کائنات کی جنات کے لیے رسول اللہ تشریف لائے، صرف انسان اور جنات کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے، چرند اور پرند کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چھوٹی سی عمر ہے، حضور علیہ السلام جس پتھر کے پاس سے گزرتے وہ پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ جس درخت کے نیچے سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ جس دھوپ والی جگہ سے گزرتے آپ کے سر پہ بادل سایہ کرتا اور آواز آیا کرتی تھی کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان، یہ مقام اللہ نے اپنے حبیب کو دیا۔